اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ جب کوئی نیا سبق پڑھنے لگیں تو اس دعا کو لازمی پڑھ لیں تاکہ آپ اپنا پڑھا ہوا سبق بھولیں نہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کلاس 6 بیٹا، آج ہم آپ کی کتاب سے چیپٹر پڑھیں گے باب پنجم سے، اخلاق و آداب سے۔ اس کا نام ہے طہارت و پاکیزگی۔ صفحہ نمبر 70، صفحہ نمبر 70 نکال لیجیے، طہارت و پاکیزگی۔ ہم اس میں طہارت و پاکیزگی کا مفہوم جانیں گے اور اس کی اقسام جانیں گے، ٹھیک ہے بیٹے؟ طہارت کا مفہوم کیا ہے؟ طہارت عربک زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پاک صاف ہونا۔ شریعت کی اصطلاح میں طہارت کا لفظ انسان کی جسمانی اور باطنی پاکیزگی کے لیے بولا جاتا ہے۔ جسمانی پاکیزگی تو آپ سمجھ گئے تھے کہ آپ کے ہاتھ، منہ، پیر، یا اگر آپ واش روم وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اپنے جسم کو اچھی طرح سے جو ہے صاف کریں آپ، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ باطنی پاکیزگی کیا ہے؟ باطنی پاکیزگی یہ ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ کو ہر بغض، ہر کینے سے صاف ستھرا رکھیں، ٹھیک ہے؟ مزید اس کی تفصیل آپ کے چیپٹر میں آگے ہے تو انشاءاللہ وہاں آپ سمجھیں گے۔ اچھا، اسلام میں طہارت کی کیا اہمیت ہے؟ طہارت کی اہمیت: انسان فطری طور پر صفائی پسند اور گندگی سے نفرت کرنے والا ہے، یعنی کہ یہ انسان کے اندر ایک فطرت ہے کہ وہ جو ہے صفائی کو ہی پسند کرتا ہے اور گندگی سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے۔ صفائی اور پاکیزگی انسان کے لیے مہذب اور شائستہ ہونے کی نشانی ہے، یعنی کہ انسان کتنا تہذیبی یافتہ اور کتنا تمیزدار ہے۔ مہذب کا مطلب ہے تہذیبی یافتہ اور شائستہ کا مطلب ہے تمیزدار، کہ وہ کتنا تمیزدار ہے، وہ اس کی اپنی ظاہری جو پاکیزگی ہے، ظاہری صفائی ہے، وہی بتا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کے ہر مذہب نے صفائی پر زور دیا ہے مگر اسلام نے طہارت و پاکیزگی کو ایک وسیع مفہوم دیا، یعنی کہ بہت زیادہ طہارت اور پاکیزگی کا ذکر اسلام کے اندر موجود ہے اور اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے، یعنی کہ پاکیزگی کا اس قدر دین اسلام میں جو ہے تصور ہے کہ طہارت کو ایمان کا حصہ دے دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسری وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا، جس کا ترجمہ ہے اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، یعنی اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھو اور کوشش کرو کہ گندگی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک مسلمان کی زندگی میں طہارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسے ہر نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں ہے جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو یعنی کہ مسح کر لو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت سے بھی پہلے طہارت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسے پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن شریف کو بغیر وضو کے ہم نہیں چھو سکتے، اور جب ہم وضو بنا لیتے ہیں تو یعنی کہ ہم پاکیزگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں 24 گھنٹے وضو میں رہنا چاہیے۔ وضو کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے پچھلی کلاسوں میں پڑھا ہوگا وضو کرنے کے متعلق، تو جب آپ وضو میں 24 گھنٹے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے جو ہے آپ ان کے سائے میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو وضو میں ہے اس کو آپ جو ہے اس پر میری رحمت کے بادل جو ہے برسائے رکھنا، یعنی کہ ہر وقت اس کے ساتھ 2 ایسے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو کہ اس انسان پر رحمت برساتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ طہارت کے بارے میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بہترین طرز عمل اور رہنمائی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت و پاکیزگی کا خاص اہتمام کرتے تھے، ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، سر میں تیل لگاتے، سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرتے، ناخن تراشتے، کثرت سے مسواک کرتے، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتے اور ہمیشہ باوضو رہتے۔ دیکھیے، ہمیشہ باوضو رہنے والی بات تو ہم کر چکے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ وہ صاف ستھرے کپڑے پہنا کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، سر میں تیل لگاتے تھے، یہ بالوں میں کنگھی کرتے تھے، سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے، ناخن تراشتے تھے یعنی ناخن کاٹتے تھے وہ۔ تو یہ تمام طریقے کس کے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب اگر ہم ان طریقوں کو اپناتے ہیں تو ایک تو ہم پاکیزگی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں ان تمام سنتوں کے زندہ کرنے پر ہمیں
جو ہے کتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ آپ جانتے ہیں ہم اگر ایک سنت زندہ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے صاف ستھرا لباس پہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو آپ جانتے ہیں ہم روز کپڑے تو چینج کرتے ہیں نا، اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں یا عمل کر رہی ہوں، تو اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ 100 شہیدوں کا ثواب۔ تو یہ کیا ہوگا کہ آپ اس سے صاف ستھرے بھی ہو گئے، آپ نے نہا بھی لیا، آپ کے اپنی جسمانی صفائی بھی ہو گئی، آپ نے صاف ستھرے کپڑے بھی پہن لیے، اور ساتھ میں آپ نے 100 شہیدوں کا آپ کو اجر بھی مل گیا، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ اسی طرح آگے دیکھیے یہ پیرا آپ پڑھیں تو اس میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے کہ یہ اپنے بال سنوار سکے؟ اسی طرح ایک اور شخص تھا جس نے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کو پانی دستیاب نہیں کہ یہ جس کے ساتھ یہ اپنے کپڑے دھو سکے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی صفائی کی تلقین دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز جمعہ کے لیے نہا دھو کر مسجد میں آنے کا حکم دیا تاکہ پسینے کی بو سے لوگ پریشان نہ ہو۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہی جو ہے جمعے کے دن اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ غسل کر کے آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیے۔ اور دیکھیے جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ شخص پر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اب ہم بات کریں گے طہارت کی اقسام کی، جو کہ میں نے آپ کو شروع میں سمجھائی، جسمانی طہارت اور باطنی طہارت۔ ایک بار پھر سمجھ لیجئے، جسمانی طہارت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کو پاک صاف رکھے، غسل کرے، مسواک کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، بال سنوارے، ناخن تراشے، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے، کلی کرے اور باوضو رہے، ٹھیک ہے، یہ ہے جسمانی طہارت۔ اور ایک اور باطنی طہارت۔ باطنی طہارت سے کیا مراد ہے؟ باطنی طہارت سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اپنے اندر کی صفائی، یہ تو جو ہم صفائی کریں یہ ہماری جسم کی صفائی ہے، یعنی کہ ہماری اسکن کی اوپر کی صفائی ہے، جو کہ سب لوگ دیکھتے ہیں، جو کہ سب کو دکھتی ہے۔ ایک ہوتی ہے باطنی صفائی۔ باطنی صفائی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ وہ صفائی جو کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے باطنی طہارت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے علاوہ صاف رکھے، یعنی وہ اپنے دل میں کسی کے خلاف حسد، بغض، کینہ وغیرہ نہ رکھے، دماغ کو برے خیالات سے پاک رکھے، اپنے آپ کو بری عادات مثلا غیبت، چغلی، جھوٹ، فضول خرچی اور بے حیائی سے بچا کر رکھے۔ یہ ہوتا اپنا جھوٹ بولے نہ، آپ کسی کے لیے حسد و بغض آپ کے دل و دماغ میں ہو کسی کے لیے، بیٹا یہ نہ بری عادات، بری خیالات۔ بری عادات سے مراد جیسے کہ غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، فضول خرچی کرنا، بے حیائی، یہ سب بری عادات میں شمار ہے بیٹا۔ تو یہ ہے باطنی طہارت، یعنی کہ انسان جتنا جسمانی طور پر، جتنا ظاہری طور پر اپنے آپ کو صاف دکھاتا ہے، اتنا ہی اس کو باطنی طور پر بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جب ہم زندہ کرتے ہیں تو ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب یاد آئیں گے طہارت کے فوائد دیکھیں۔